ایک شخص نے بہتر گھر خریدنے کا ارادہ کیا۔ اس نے بہتر گھر خریدنے کے لیے اپنا پرانا گھر بیچنا چاہا۔ وہ اس مقصد کے لیے اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ اس نے اپنے دوست کو جا کے کہا کہ میرے لیے ایک گھر برائے فروخت کا اشتہار تیار کر دو۔ وہ دوست تو پہلے ہی خرید و فروخت کے معاملے میں کافی مشہور تھا۔ اس کے لیے ایک اشتہار تیار کیا جس میں اس نے اس کے گھر کا تمام نقشہ، تعمیراتی کام، تعمیراتی مواد، ڈیزائن، رقبے، محل وقوع، سوئمنگ پول پر مشتمل تمام خوبیاں تفصیل سے بیان کی۔ چونکہ وہ اس گھر کو پہلے سے ہی دیکھا ہوا تھا اس نے اور جانتا بھی تھا اس جگہ کو، تو اس کے لیے یہ آسانی تھی یہ سب کچھ لکھنے میں۔ تو اس نے یہ اعلان مکمل کرنے کے بعد اپنے دوست کو سنا کہ اب اس کی رائے لے کے اس اشتہار سننے کے بعد وہ شخص بولا کہ ایک دفعہ دوبارہ اشتہار وہ جس نے لکھا دوبارہ پڑھنے لگا، دوبارہ تمام تفصیل اشتہار کی سنائی۔ یہ سننے کے بعد وہ پڑ گیا تقریباً کے بعد کہ میں اس خوبیوں والے گھر میں رہا ہوں، میں تو اس طرح کی خوبیاں اپنے نئے گھر میں تلاش کر رہا تھا، لیکن میں تو پہلے سے ہی اس گھر میں ایسے گھر میں رہا جس میں تمام خوبیاں وہ موجود ہیں، میں یہ گھر نہیں بیچوں گا، یہ اشتہار برائے مہربانی ضائع کر دو، پھاڑ دو، میرا گھر بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ گھر کو جاتا ہے۔ اس طرح کہا ہے کہ اللہ کی دی گئی تمام نعمتوں کو ایک کاغذ پر لکھو۔ یقیناً لکھائی کے بعد تم کبھی بھی یہ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکو گے کہ اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ یقیناً اس لکھائی کے بعد تمہاری زندگی پرسکون اور خوش و خرم ہو جائے گی، کیونکہ ہم چھوٹی سی تکلیف، چھوٹی سی پریشانی میں اللہ کی دی گئی نعمتوں اور برکتوں کو بھلا دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس قدر نعمتوں اور برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے پھولوں کے نیچے کانٹے اگا رکھے، بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے کانٹوں کے اوپر بھی پھول اگا دیے ہیں۔ ایک شخص کہ میں اللہ سے شکوہ کرتا تھا کہ اللہ مجھے اتنی استطاعت، اتنی ہمت کیوں نہیں دیتا کہ میں نئے جوتے لے کے پہن سکوں، لیکن ایک دن میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اور جب میں نے دیکھا کہ اس کے شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں اور وہ کس قدر تکلیف میں ہے، تو اللہ نے مجھے اس نعمت سے نواز رکھا ہے، تو کہتا میں اسی وقت سجدے میں گر گیا، شکر کے سجدے میں گر گیا کہ مجھے اللہ پہ اتنا پیار آیا، اتنا اللہ پہ لاڈ آیا کہ اللہ نے مجھے کس قدر نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور یہی حالات ہمارے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں اللہ کی دی گئی تمام تر نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کس قدر رحمت ہم پہ کی ہے، کس قدر ہم پہ اپنا کرم کیا ہوا ہے۔ انسان ساری زندگی اپنے لباس کے پیچھے اور اپنے مکان کے پیچھے کرتا ہے کہ وہ فوت کے بعد مرحومی میں آ جاتا ہے، لباس کفن میں آتا ہے اور پھر مکان قبر میں، اور پھر انسان کس بات کا غرور و تکبر اور یہ چیزیں کس کے لیے وہ اکٹھی کرتا ہے؟ اپنی آنے والی نسل کے لیے۔ حالانکہ انسان کو صرف اتنا ہی اکٹھا کرنا چاہیے، اتنا ہی بنانا چاہیے جس میں وہ خود سادگی سے زندگی گزار سکے اور آنے والے وقت میں اپنی اولاد کو بھی اس میں اور سادگی سے زندگی گزارنے کا سبق دے سکے۔ چھوٹی سی مثال ایسی ہے کہ جب ہم کسی میں سفر کرتے ہیں، ریل گاڑی میں، ٹرین میں یا کہیں جو بھی کہہ لیں، تو ٹرین سفر دوران کسی نہ کسی کہیں نہ کسی جگہ رنگ سے گزرتی ہے، تو ہم اس کا کٹ پھاڑ کے کھڑکی سے، دروازے سے باہر کہ ہم ہوتا ہے کہ رنگ کہیں نہ کہیں ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے جس میں ہم چلانے والا، ریل کو چلانے والا وہ اللہ ہے، اور کسی نہ کسی سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف ہم اس رنگ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں مصائب کا سامنا کرنا ہی پڑ جاتا ہے، تو ہم کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتے یا پھر ہم اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا آزمائش کا سفر ہوتا ہے۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ رنگ ریل کی طرح ہی ہے،
پریشانی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، بعض اوقات بہت چھوٹی ہوتی ہے سرنگ، بعض اوقات بہت بڑی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ختم تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ سرنگ کی طرح ہی انسان کی زندگی بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں، ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ سرنگ ہی ہیں اور اس کے دوسرے سرے پہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ بے شک وہ خود کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو پھر ہمیں اللہ پہ، جس نے یہ ہمیں زندگی دی ہے، جس نے یہ ہماری ریل چلائی ہے، اس پہ پورا مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس قدر ہم پہ نعمتوں سے نواز سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے یہ آسانیاں بھی دور کر سکتا ہے، وہ ہماری مشکلات بھی دور کر سکتا ہے۔ وہ بس ہمیں تھوڑا سا آزما رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو بس یہی سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کی یہ سرنگ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں تو ضرور اختتام پذیر ہوگی، کہیں نہ کہیں تو اس کا اینڈ ہے ہی، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو زیادہ آزماتا نہیں ہے۔ ہر ایک بندے کی آزمائش اس کی استطاعت جتنی ہے کہ جتنا وہ پریشان ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ، جس سے زیادہ اگر اللہ نے کبھی اس بندے پہ اس کی استطاعت سے زیادہ پریشانی نازل ہی نہیں کی، اس پہ اس سے اپنی استطاعت سے زیادہ اس پہ کوئی مشکل ڈالی ہی نہیں ہے کہ وہ مشکل میں یا پریشانی میں کہیں مر ہی نہ جائے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر بندے کی استطاعت کے مطابق اس پہ پریشانی ڈالی ہے کہ وہ اس پہ صبر کرے، اس پہ شکر کرے کہ اللہ نے اس کو اس قابل سمجھا ہے کہ اس کو اپنے طرف لانے کے لیے اللہ نے اس پہ پریشانی، اس پہ مشکل نازل کی ہے۔ یہ مشکل، یہ آسانی، یہ تکلیفیں کہیں نہ کہیں انسان کی بہتری کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ اچھا ہماری یہ بہتری تھی اس لیے یہ پریشانیاں آئی ہیں، اور ہمارے لیے یہ آسانی آنی تھی اس لیے یہ تھوڑی سی تکلیف سے گزرے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس پریشانی میں، اس تکلیف میں بھی راحت سی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو بس ایک نام ہی نہیں ہے، ایک پرسرور سی، ایک سکون سا، راحت سی ملتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ اللہ سے امید ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو ہے نا مقصد ہے کہ ہمیں امید ہی اللہ سے رکھنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصائب، یہ سب کچھ دور کرنا ہے ہماری زندگیوں سے۔ تو پھر کیوں نہ ہم دن رات اس کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ برکتیں دی ہیں، تو نے ہمیں دن دکھایا، رات دکھائی، اگلا سانس نصیب کیا ہے، ہمیں دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سانس لینا، سونگھنا، چکھنا، ہر طرح کی زندگی میں نعمت دی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کی ہے، وہ امت وہ نبی، وہ امت جو اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ہماری تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہماری دعائیں تو خود کی ہیں کہ یا اللہ میری امت پہ رحم کرنا۔ اللہ نے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ، جو ہم آج کل کے زمانوں کے چھوٹے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ گناہ ہیں، لیکن اللہ نے ان گناہوں پہ ہی دوسرے انبیاء کی امتوں کو نیست و نابود کیا ہے، اور وہ جو تمام گناہ وہ اکٹھے ہم آج کر رہے ہیں، ہم اللہ کو للکار رہے ہیں، اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں یہ گناہ کر کے، حالانکہ اللہ نے انہی گناہوں پہ ایک پوری قوم کو تباہ کیا ہوا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے، اس گھڑی سے ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ جب اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہوگا، جب اللہ کی لاٹھی ہم پہ برسے گی، جب اللہ نے ہم سے حساب مانگنا ہے کہ ہاں میرے بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دی تھی اور تو نے اس زندگی کو کہاں گزارا ہے، یہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی ہے۔ خیر، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آپ ضرور بتائیے گا کہ کیا ہمیں واقعی میں اتنی ناشکری ہم پہ جائز ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو خوش رکھیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں، گھروں کو آباد رکھیں۔ اللہ حافظ۔